سکتی ہیں، ممبر ہے، میں اس پہ بڑے احتیاط سے بات کرتا ہوں۔ 9 سال کے جب اعلان امامت ہو گیا تو یحییٰ بن اقسم نے مامون سے کہا کہ 9 سال کا کیسے امام ہوتا ہے، یہ تو بچہ ہوتا ہے۔ تو مامون کہنے لگا تم خود پوچھ لو۔ تو یحییٰ بن اقسم نے کہا اچھا اگر آپ امام ہیں تو امام تو اسے کہتے ہیں جو ہر چیز جانتا، توجہ فرما رہے ہیں، جو ہر شے جانتا ہو وہ امام ہوتا ہے۔ اگر آپ امام ہیں تو میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ مولا نے فرمایا میرے دادا نے کہا تھا نا سلونی، میں خاموش چہرے دیکھ رہا ہوں، میرے دادا نے کہا تھا سلونی، جی انہوں نے تو کہا تھا۔ فرمایا انہوں نے اعلان کر دیا تھا نا سلونی، تم نے پوچھا نہیں تھا، انہوں نے اعلان کیا پوچھ ہم سے لو۔ کیا پوچھوں؟ مولا نے فرمایا جو چاہتے ہو پوچھو۔ اس نے کہا سوال میرا یہ ہے کہ اگر کوئی محرم احرام باندھنے، جو احرام میں محرم اسے کہتے ہیں جس نے احرام باندھا، اگر کوئی حالت احرام میں شکار کرے تو اس کا کفارہ کیا؟ مولا نے فرمایا تیرا سوال مجمل ہے، مجہول ہے تیرا سوال، واضح نہیں۔ میری طرف دیکھیے، کہنے لگا جی مجہول کیسے ہے؟ میں یحییٰ بن اقسم ہوں، میں مفتی اعظم ہوں، میرا سوال مجہول کیسے ہے؟ مولا نے فرمایا تو نے یہ نہیں بتایا کہ وہ احرام حج کا ہے یا عمرے کا؟ جی آپ سلامت رہے، تو نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ وہ احرام حج کا ہے یا عمرے کا، تو نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ محرم بالغ ہے یا نابالغ ہے، تو نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ شکار چھوٹے جانور کا ہے کیا کہنے آپ کے، یا بڑے جانور کا۔ توجہ فرمائیے گا، تو نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ احرام باندھنے والا مکہ کا رہنے والا ہے یا باہر کا۔ پہلے اپنا سوال واضح کر، اس کے سب کے الگ الگ جواب بنتے ہیں۔ میں تمہیں بتاؤں گا اگر احرام عمرے کا ہے تو کفارہ کیا ہے، اگر احرام حج کا ہے تو پھر کفارہ کیا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ وہی بتا سکتے ہیں۔ میں فکرہ کہوں گا اور بیدار بندوں کے چہرے کی زیارت کروں گا، یہ وہی بتا سکتے ہیں جو احرام کھول دے تو حج ساقط ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے بھائی آپ کی، آپ جیئے سلامت رہیں، جو احرام کھول دے تو حج ساقط ہو جاتا ہے۔ آپ جیئے سلامت رہیں، آپ کی زندگی ہوں۔ اور پھر اعلان امامت سے پہلے مامون اپنی سواری پہ بیٹھا اپنے مصاحبوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے وزیروں کے ساتھ، اپنے فوجیوں کے ساتھ، اپنے مشیروں کے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ میرے امام توجہ ظاہراً 7 سال کے، بابا جی میری طرف دیکھیں، ظاہراً 7 سال کے بچے کھیل رہے ہیں، امام وہاں پہ کھڑے ہیں۔ میں بڑی احتیاط سے بات کر رہا ہوں، بچے کھیل رہے ہیں، امام وہاں کھڑے ہیں۔ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ بچے نظر آئیں تو ان کے بچپن میں بچپنا ہوتا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بچوں کے ساتھ کھیلتے نہیں ہیں، اور اگر کسی نے ان کا کھیل دیکھنا ہو تو پھر حسین کو پشت محمد پہ دیکھ لیں۔ کیا بات ہے آپ کی، جی آپ سلامت رہیں۔ آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں۔ میرے مولا کھڑے ہوئے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، یہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ، چونکہ گھوڑوں پہ تھے، تھوڑے بندے نہیں تھے، زیادہ تھے، پھر آگے ایک گارد بھی چل رہی تھی، جیسے یہاں پہ پروٹوکول لگتا ہے، ان کی برہنہ تلواریں تھیں، اور آواز آ رہی تھی ہٹو بچو، ہٹو بچو، بادشاہ آ گیا، ہٹو بچو، راستے صاف کرو۔ تو جب وہ آواز آئی تو وہ بچے دوڑ گئے۔
توجہ، بچے دوڑ گئے، مولا کھڑے رہے، 7 سال کے مولا کھڑے رہے۔ مامون جب قریب پہنچا، توجہ، نیاز حسین جاگی اور فکرہ قبول کیجئے گا، جب مامون قریب پہنچا تو اس نے اپنی سواری کو روک لی اور روک کے کہنے لگا بچے دوڑ گئے، آپ کیوں کھڑے ہیں؟ مولا نے فرمایا جو بچے تھے وہ دوڑ گئے۔ جو بندہ ہاتھ اٹھا سکے بھائی، جو بچے تھے وہ دوڑ گئے، میں کھڑا رہا۔ اس نے پوچھا آپ کیوں کھڑے رہے؟ مولا نے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے کھڑے رہنے سے تمہارا رستہ نہیں رکتا، اگر میری وجہ سے رستہ بند ہوتا تو میں بھی ہٹ جاتا، رستہ بڑا کھلا ہے، تم گزر جاؤ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے دلوں میں خوف تھا کہ بادشاہ آ گیا، میرے دل میں خوف نہیں، میں کھڑا رہا ہوں۔ جب امام نے کہا نا میرے دل میں خوف نہیں ہے اور ہم دنیاوی بادشاہوں کا خوف نہیں رکھتے، تو اس وقت مامون آواز دے کے کہتا ہے تم کوئی رضا کے بیٹھے ہو؟ جو ہاتھ اٹھا سکے بھائی، یا مولا نے فرمایا ہاں مجھے اس بات پہ فخر ہے، میں محمد ابن علی، میرے بابا کا لقب رضا ہے، میرا لقب تقی۔ یہ اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے چلا گیا تو جا کے اس نے شکار کرنا تھا، بازو پہ عقاب بٹھایا ہوا تھا یا باز بٹھایا، اس نے اسے شکار کے لیے چھوڑا کہ کچھ شکار کر کے۔ وہ عموماً پہلے یہ ہوتا تھا کہ عقاب بڑا پرندہ چھوٹے چھوٹے پرندے شکار کر کے۔ صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے۔ پہلے یوں ہوتا تھا کہ وہ عقاب، وہ باز چھوٹے چھوٹے پرندے شکار کر کے لاتا تھا، اور اسے امید یہی تھی کہ آج جب باز پلٹ کے آئے گا نا تو کوئی پرندہ میرے لیے شکار کر کے لائے گا اور میں پرندے کا گوشت کھاؤں۔ وہ انتظار میں تھا کہ کوئی پرندہ لائے گا۔ توجہ فرمائیے گا، کیونکہ گیا جو ہوا میں، توجہ، اور ہوا میں تو پرندے ہی ہوتے، تو باز کوئی پرندہ پکڑ کے لائے۔ غور فرمائیے، وہ انتظار کر رہا تھا کہ عقاب باز پلٹ کے آئے، مگر جب باز پلٹ کے آیا نا تو اس نے دیکھا اس کے پنجوں میں کچھ نہیں تھا۔ غور فرمائیے، اس کی چونچ میں، صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے۔ ایک بار باجماعت صلوات پڑھیے، ملک علی رضا صاحب بھی اندر آئے۔ ملک صاحب آ جائیں، آئیں، بسم اللہ، آئیں۔ برادر محترم جناب ملک علی رضا صاحب آ جائیں، یہاں آ جائیں، بسم اللہ۔ بس 2 فکرے اور ایک فکرہ مصائب کا، اور پھر ملک صاحب خطاب فرمائیں گے۔ اسے امید تھی کہ پرندہ کوئی پرندہ لائے، مگر جب عقاب پلٹ کے آیا تو اس کی چونچ میں پرندہ نہیں تھا، وہ ایک مچھلی لے آیا۔ اب وہ حیران ہے کہ عقاب گیا ہوا میں تھا، لایا پانی کا جانور ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، اس کی حیرانی میں اضافہ ہوا کہ ہوا میں پانی کا جانور مچھلی کہاں سے آ گئی۔ اس کی چونچ سے اس نے کہا چلیں، مجھے تو سمجھ نہیں آئی لیکن رستے میں سمجھانے والے کھڑے ہیں۔ غور فرمائیے کہ راستے میں رستہ بتانے والے کھڑے ہیں۔ اس نے اس کی چونچ سے مچھلی لی، اس کو اپنے رومال میں بند کر۔ ملک صاحب داد آپ سے لوں گا اس فکرے سے، بندے کہتے ہیں گریز کیا ہوتا ہے، ایک فکرے پہ داد آپ سے لوں گا۔ وہ رومال میں بند کر کے آیا تو بچے وہیں کھیل رہے تھے، امام وہیں کھڑے تھے، ان کی نگرانی کر رہے تھے۔ جب واپس پلٹا بچے پھر دوڑ گئے، امام وہاں کھڑے رہے۔ وہ قریب آ کے کہتے ہیں آپ نے دعویٰ تو کیا ہے آپ محمد ابن علی، اب مجھے آپ کے دعوے کی دلیل چاہیے۔ ہاں، مجھے آپ کے دعوے کی
دلیل چاہیے کہ آپ علی ابن موسی الرضا کے بیٹے ہیں۔ مولا نے فرمایا مانگو، کیا دلیل چاہیے؟ کہنے لگا صرف یہ بتا دے میرے رومال میں کیا ہے۔ توجہ فرمائیے، نیاز حسین جاگیے، بس دو فکریں اور، میرے رومال میں کیا ہے؟ مولا نے فرمایا میں بتا دیتا ہوں رومال میں کیا ہے، کہ زمانے کے بنائے ہوئے بادشاہ اپنی مصنوعی طاقت کے سہارے پہ اپنا فنا ہو جانے والا جاہ و جلال دکھاتے ہوئے رستوں سے گزرتے ہیں تو لوگوں کی اولادیں خوف زدہ ہو کے گھروں سے بھاگ جاتی ہیں، جبکہ شجرہ طیبہ کی علامتیں رستہ بتاتے ہوئے کھڑی رہتی ہیں۔ مرضی اب آپ کی ہے، شجرہ طیبہ کی علامتیں اپنی جگہ پہ کھڑی رہتی ہیں، پھر وہ بادشاہ جاتے ہیں، بدئی توجہ، اور ہماری تسبیح و تقدیس کرنے والے پرندوں کو شکار کے لیے ہوا میں چھوڑتے ہیں، اور جب وہ شکار کر کے واپس پلٹتے ہیں تو وہ ان کے شکار پہ حیران ہو جاتے ہیں، انہیں خبر نہیں ہوتی کہ یہ آ کہاں گیا، آ کہاں سے گیا۔ تو ہم سمجھائے دیتے ہیں کہ جب میرے مالک کے امر سے سورج چمکتا ہے، بخارات سمندر سے اڑتے ہیں، بخارات میں سے ایک مچھلی کا مادہ فضا میں پرواز کرتے ہوئے بادل کے پانی میں پرورش پاتا ہے، تو بادشاہ کا چھوڑا ہوا عقاب اسی مچھلی کو اپنی چونچ میں دبا کے واپس لاتا ہے، تو وہی بادشاہ اسی مچھلی کو اپنے رومال میں چھپا کر ممتحن کا امتحان لیتے ہیں۔ جی آپ سلامت رہے۔ ممتحن کا، میں نے بات یہیں سے شروع کی تھی، ممتحن کا امتحان لیتے ہیں۔ ہمارے ائمہ امتحان دینے والے نہیں، امتحان لینے